ہمارے محلے میں خالدہ نامی عورت نے گھر خریدا تھا۔ سب محلے کی عورتیں اسے ملنے جاتی اور آ کر مجھے بتاتی، صفیہ کیا شاندار عورت ہے خالدہ، کیا سج دج ہے اس کی شان، کیا شان ہے اس کی۔ میرا دل ایک دم ہی جکڑا جاتا تھا، حسرت سے سینہ جلنے لگتا تھا۔ دراصل خالدہ کے آنے سے پہلے محلے میں میری ساکھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ متوسط طبقے کا محلہ تھا۔ میرا شوہر ایک سرکاری اسکول میں استاد تھا، اس لیے میرے حالات ان سب سے اچھے تھے۔ پھر پہننے اوڑھنے کا فن بھی معلوم تھا، اس لیے سب میرے سامنے بیچے چلے جاتے تھے۔ مگر اب ہر طرف خالدہ خالدہ ہی ہوتی رہتی تھی۔ میں تجسس کے ساتھ ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے ملنے چلی گئی تھی۔ وہ بڑی ملنسار اور ہنسمکھ عورت تھی، مگر ایک بات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ وہ بولی، میں تنہا ہی رہتی ہوں۔ میں نے اس کے شوہر کے متعلق پوچھا تو وہ بولی، 10 سال قبل ہی میری طلاق ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا تو آپ کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ خالدہ بولی، میں خود کماتی ہوں۔ میں نے سارا ہلا دیا اور گھر آ گئی، مگر یہ بات مجھے ہضم نہ ہوئی تھی۔ ایک تنہا عورت کتنا کما لیتی ہوگی بھلا۔ اس کے مہنگے مہنگے کپڑے، جوتے اور گھر کی سجاوٹ نے مجھے شش و پنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب اگلی بار خالدہ کے گھر جاؤں گی تو اس کے کام کی نوعیت پوچھوں گی۔ 2 دن بعد ہی میں خالدہ کے گھر کے سامنے کھڑی تھی، مگر تب تک وہ ایک بہت بڑی گاڑی میں بیٹھ کر آگے بڑھ چکی تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر خالدہ کون سی جاب کرتی ہے جو اسے اس قدر بڑی گاڑی لینے آئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بات کا تو سراغ لگا کر ہی رہوں گی۔ میں گھر آئی تو میری پڑوسن بھی میرے پیچھے ہی میرے گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ بولی، صفیہ خالدہ تو بڑے اثر و رسوخ والی عورت ہے، ہر روز اسے بڑی بڑی گاڑیاں لینے آتی ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے کہوں کہ وہ میری بچی کی کہیں نوکری ہی لگوا دیں۔ تم سے یہ تو کام نہ ہو سکا۔ میں تنگ کر بولی، عورت کے اثر و رسوخ کہاں سے آ گیا؟ تم نہیں جانتی کیا جن عورتوں کے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں ان کے لیے ہی گاڑیاں آیا کرتی ہیں۔ ہاں، تم اپنی بیٹی کی ملازمت کے لیے کہہ دینا اسے، پھر تمہاری بیٹی کے لیے بھی گاڑیاں آیا کریں گی۔ میرا شوہر تو حق حلال کی نوکری کرتا ہے، اسے تو اچھی نوکری ڈھونڈنے میں وقت لگے گا ہی۔ تم جو بیٹی کی کمائی کھانے کے لیے اتائی ہوئی جا رہی ہو، تم سے صبر کیوں نہیں ہوگا؟ میری پڑوسن میری باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی، پھر وہ بڑبڑاتی ہوئی میرے گھر سے نکل گئی تھی۔ مجھے نہ جانے خالدہ کی تعریف سن کر کیا ہو جاتا تھا، میں تو اپنے آپ سے باہر ہو جاتی۔ مگر بعد میں احساس ہوا کہ شاید میں نے ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگا کر اپنی آخرت تباہ کر لی ہے۔ مگر پھر آہستہ آہستہ محلے کے باقی گھروں سے بھی ویسی باتیں سامنے آنے لگی تھی جو میں نے اس کے متعلق کی تھی۔ میں بھی گھر گھر جا کر ان باتوں کو بڑا بڑا بتا دیتی تھی۔ ایک دن میں مولوی صاحب کے گھر گئی۔ مولوی صاحب بھی میری بہت عزت کرتے تھے کیونکہ میں ایک استاد کی بیوی تھی۔ میں بولی، مولوی صاحب ہمارے محلے میں ایک فتنہ سر اٹھ رہا ہے، آپ نے اسے پر نظر کرم کیوں نہیں کی؟ وہ حیران ہو گیا اور بولے، بیٹی کس چیز کے متعلق بات کر رہی ہوں؟ میں بولی، خالدہ کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ وہ طلاق یافتہ ہے، مگر ہر روز بڑی بڑی گاڑیاں اسے لینے کے لیے آتی ہیں۔ اس کو دیکھا دیکھی محلے کی باقی لڑکیاں بھی اس جیسا بننا چاہتی ہیں۔ اس کی یہی رائے ہے کہ اس محلے سے نکال دیا جائے کیونکہ اس کی چال چلن اچھے نہیں ہیں۔ پھر ہمارے محلے میں کوئی شریف گھرانہ رشتہ لے کر کیوں آئے گا؟ ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی۔ مولوی صاحب پریشان ہو گئے اور بولے، بیٹی ہم بڑے بزرگ مل کر کچھ کرتے ہیں۔ اور پھر 3 دن بعد ہی سب لوگ خالدہ کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ مولوی صاحب بولے، خالدہ بیٹی ہم نہیں جانتے کہ روز روز یہ گاڑیاں اور طرح طرح کے مرد تمہارے گھر کیوں آتے ہیں، مگر یہ سب باتیں ہمارے محلے میں قابل مذمت سمجھی جاتی ہیں، اس لیے ہم سب کی متفقہ رائے ہے کہ تم یہ محلہ چھوڑ کر چلی جاؤ۔ خالدہ بڑے ادب سے بولی، مولوی صاحب آپ کے محلے میں نیکی کے کام کو معیوب سمجھا جاتا ہے کیا؟ میں ایک این جی او چلاتی ہوں۔ ہماری این جی او بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو تحفظ دیتی ہے، انہیں زمانے کی سرد و گرم سے بچاتی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کیا یہ برا کام ہے؟ یہ سارے آدمی کام کے سلسلے میں ہی میرے گھر آتے ہیں۔ مولوی صاحب نے مڑ کر مجھے دیکھا اور بولے، صفیہ بیٹی تم نے
ہمیں خالدہ کے سامنے شرمندہ کروا دیا ہے۔ بات آگے کرنے سے پہلے اس کی تصدیق تو کر لیتی۔ پھر محلے کی کئی عورتیں آگے بڑھی اور بولی ہم تو سمجھتے تھے کہ استاد کی بیوی سمجھدار ہوگی، مگر صفیہ تم تو ہم محلے والی عورتوں سے بھی گزری نکلی جو ادھر ادھر کی لگائی لپیٹی کرتی رہی۔ میرا شرمندگی سے برا حال ہو چکا تھا۔ اب محلے کی سب ہی عورتیں مجھے چغل خور اور فسادی کہنے لگی تھی۔ اتنی ذلت میرے لیے ناقابل برداشت تھی، اس لیے شوہر کے ساتھ یہ محلہ ہی چھوڑ گئی۔ اب مجھے اکثر یہ بات یاد آتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں اس میں خود ہی گر پڑتے ہیں، جیسے میں نے اپنی عزت بھی گنوا دی تھی اور محلہ بھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔